بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت پہ حاضر ہو رہا ہوں، اور یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، کیونکہ ایک بہت کامن سا مسئلہ ہے آج کل۔ اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل بہت سے لوگوں میں نے دیکھا ہے، جوانوں میں بھی ہے، بوڑھوں میں بھی ہے، عورتوں میں بھی ہے اور بچوں میں بھی۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ تقریباً ہر دوسرے گھر میں ہو رہا ہے۔ اور مسئلہ کیا ہے جی کہ لوگوں کو پیشاب کا بہت مسئلہ ہو رہا ہے۔ ایک تو پیشاب بار بار آ رہا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ اس پیشاب کی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ہو رہی ہے، یعنی جو ہی ذہن میں خیال آتا ہے کہ پیشاب کے آنے کی حاجت محسوس ہوئی، اور اسی وقت سپیڈ لگا کے اگر 2 منٹ بھی مریض رک جائے تو اس بات کا خدشہ ہوتا ہے کہ پیشاب نکل جائے گا۔ تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹے سے مسئلے کے لیے آپ کو کچھ تجاویز دے دوں، کیونکہ ویڈیو تو میں نے پہلے بھی اس چینل پہ ڈالی ہوئی ہے، اس میں تفصیل سے سب کچھ بتایا گیا ہے، لیکن آج میں آپ کو کچھ چند ٹپس بتاؤں گا، اور کن وجوہات سے ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ تو جناب، جو پیشاب بار بار آتا ہے اور کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اس میں کچھ وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جنہیں شوگر کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی انہیں شوگر کا ہائی شوگر ہو، ان لوگوں میں یہ مسئلہ اکثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جنہیں مثانے میں کسی قسم کی انفیکشن ہو، پراسٹیٹ گلینڈ بڑھ رہا ہو یا پراسٹیٹ گلینڈ میں کوئی انفیکشن ہو، تو اس کے بعد اکثر پیشاب کی زیادتی کی ہوتی ہے ٹینشن۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو بہت زیادہ میٹھی اشیاء کھاتے ہیں، مثلاً چائے زیادہ پیتے ہیں یا کوئی بھی میٹھی چیز زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے رد عمل میں ان کو پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے۔ پیشاب ویسے تو بندہ دن میں کم از کم 7 سے 8 بار کرنی چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، نارمل ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پیشاب جو ہے وہ اس کا کوئی مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ بتاؤں کہ سردیوں میں پیشاب اس لیے بھی زیادہ آتا ہے کیونکہ سردی میں ہمارے باقی گلینڈ بند ہو جاتے ہیں، یعنی پسینہ نہیں آتا، تو ہم جو بھی خوراک استعمال کرتے ہیں، یعنی سیال کی صورت میں، وہ ساری گردوں کے ذریعے نکلتی ہے پیشاب بن کے۔ تو یہ اس کی ایک یہ وجہ ہے۔ اس کے علاوہ جی وہ لوگ جو ہر وقت ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں، جو ورزش نہیں کرتے، فزیکل ایکٹیویٹی نہیں کرتے، ان لوگوں میں بھی پیشاب کا مسئلہ ہوتا ہے، اور یکدم ہوتا ہے، یعنی سوتے ہوئے اچانک ان کو خیال آتا ہے اور واش روم تک جانے تک ان کا یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ دیکھی گئی ہے کہ وہ لوگ جو دن کو پانی کم پیتے ہیں، ان میں بھی یہ پیشاب کا مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ یکدم پیشاب آنے کی تکلیف سے لاچار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو قبض کا مسئلہ ہو یا پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہو، ان کے لیے بھی پیشاب جو ہے بار بار انہیں تنگ کرتا ہے اور بار بار آتا ہے۔ تو اب میں آپ کو کچھ ترکیبیں یا کچھ ٹوٹکے ٹیپ بتاؤں گا، جن کے استعمال کے بعد آپ کو میرے خیال میں یہ مسئلہ 95% تک ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں جی سب سے پہلے تو آپ نے 2 چیزیں لینی ہیں، ایک لینے ہیں تیل اور ایک لینے ہیں کالے چنے بھنے ہوئے۔ ان دونوں کو آپ نے پیس لینا ہے، اور 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام کو لے لیں، پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ۔ تو یہ بھی چند دنوں میں آپ کا یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا ان دونوں چیزوں کے استعمال سے۔ اس کے علاوہ جی جو مچھلی ہوتی ہے، مچھلی کا سوپ اگر پی سکیں تو بہت اچھا ہے، نہیں تو مچھلی ویسے کھائیں، لیکن اس میں مسالے اور نمک وغیرہ کا استعمال ذرا کم کریں، تو مچھلی کے استعمال سے بھی بہت جلدی مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی پیشاب کا بار بار آنا اور کنٹرول نہ ہونا۔ اس کے علاوہ آپ اپنی لائف میں تھوڑی سی ایکٹیویٹی کریں، یعنی کہ واک لازمی کریں، خاص کر رات کو سونے سے پہلے اگر آپ 10 سے 15 منٹ واک کر لیں تو میرے خیال میں یہ آپ کا مسئلہ 95% تک ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ چلنے پھرنے سے بھی انسان کے صحت کا بہت اچھا اثر ہوتا ہے صحت پر، اور یہ جو بار بار پیشاب آنا ہوتا ہے اس کو کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی جو ڈیلی لائف ہے اس میں چائے کا استعمال خاص کر رات کو بالکل نہیں کرنا ہے۔ تو جو لوگ چائے پیتے ہیں ان میں لازمی طور پر گھنٹے ڈیڑھ کے بعد پیشاب ضرور آتا ہے، اور جو لوگ ہائپر ٹینشن کے مریض ہیں، مثلا ان کا بی پی ہائی رہتا ہے، ان کو تو یہ بہت زیادہ تنگ کر دیتے ہیں پیشاب کا بار بار آنا۔
تو یہ چند ایک تجاویز تھیں جو میرا خیال تھا کہ میں آپ کو ضرور بتاؤں، تاکہ آپ اگر اس مسئلے سے گزریں تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ باقی اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔